پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے. پوری پاکستانی قوم 9/11 کے واقعات کے بعد خاص طور پر اس کو برداشت کر رہی ہے. بہت بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان کے اندر. یہ 9/11 جو کچھ بھی تھا اس میں پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. افغانستان میں اگر کوئی بیٹھا کر رہا تھا تو یہ وہ لوگ تھے جن کو زیادہ تر امریکہ خود افغان جہاد کے دنوں میں روس کے ساتھ لڑنے کے لیے مختلف عرب ملکوں سے لے کر اس خطے میں آیا تھا. جن لوگوں نے 9/11 کیا تھا وہ بھی امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے. اگر اس کے اندر اسامہ نے بیٹھ کے کوئی پلان کیا تھا یا اس کی کوئی منصوبہ بندی تھی تو وہ بھی دور تھا افغانستان میں، کہیں دور دور تک کہیں پاکستان ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. لیکن اس کے بعد ٹیررزم بہت زیادہ پاکستان میں پھیل گیا. صرف یہ نہیں ہوا کہ وہ لوگ جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی، بلکہ وہ مسلح جتھے جن کو جیش کہہ لیں، لشکر کہہ لیں، سپاہ کہہ لیں یا کسی اور نام سے، وہ تنظیمیں جو جہاد افغانستان کے دنوں میں معرض وجود میں آئی تھیں، اس کو بعد میں انڈیا نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، پاکستان کے اندر افراتفری پھیلانے کے لیے اور کیوس پھیلانے کے لیے. بہت سارے جو واقعات پاکستان میں ہوئے جس میں پاکستان کی ایئر بیسز کو اٹیک کیا گیا، پاکستان کے جہازوں کو اٹیک کیا گیا، تو GHQ کے اوپر حملہ ہوا، تو یہ حملے آٹومیٹک نہیں تھے ہو گئے. اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا کوئی عجیب دول کام کر رہا تھا. ابھی بھی جو واقعات ہو رہے ہیں پاکستان میں، کہیں BLA کا ذکر آتا ہے، کہیں کسی بلوچ انسرجنٹ گروپ کا ذکر آتا ہے، یا کہیں TTP پاکستانی علاقوں کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ انڈیا ہے، بھارت ہے، جو پاکستان کے اندر کئی لوگوں کی اسیسینیشنز بھی کروا چکا ہے. جیسے انہوں نے کینیڈا میں کروائی، جیسے انہوں نے امریکہ میں کروانے کی کوشش کی، تو ویسے واقعات میں پاکستان میں بھی ملوث ہے. آج ایک پاکستان کے DG ISPR جنرل احمد شریف چودھری نے ایک انٹرویو دیا ہے الجزیرہ کو، جس میں کس طریقے سے انڈیا کا رول ہے ان دہشت گردی کے واقعات میں. یہ ریاستی دہشت گردی ہے، یہ دنیا دہشت گردی کے واقعات کو ذکر کرتی ہے. پاکستان کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی رہیں، لیکن پاکستان میں ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ذکر ہوتا تھا جو یہاں سے بیٹھ کر جہاد افغانستان کے دنوں میں، جس کو بعد میں ہم نے خود بھی بڑا بھگتا ہے، وہ یہاں سے پاکستانی سرزمین استعمال کرتے تھے. پاکستان نے 9/11 کے بعد ان کے خلاف بہت مؤثر کارروائیاں کی کہ ان کو قابو پایا جا سکے. لیکن انڈیا کا رول ڈیفرنٹ ہے. انڈیا کا اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے، بھارتی ریاستی دہشت گردی ہے. جس سکھ رہنما کو کینیڈا میں قتل کیا وہ انڈین اسٹیٹ نے کیا، اور جس کو امریکہ میں کروانے کی کوشش کی وہ بھی انڈیا کی گورنمنٹ نے کروانے کی کوشش کی. اور پاکستان کی سرزمین پر بھی چند ایک واقعات جو سامنے آئے ہیں، ان واقعات کے بھی پیچھے بھارتی ریاست ہے. تو سنیے جنرل احمد شریف کیا کہہ رہے ہیں. Who is the beneficiary over here by these acts of terrorism in Pakistan? It is India. The strategy of India is to keep the Pakistan embroiled in this menace of terrorism. Prime Minister Modi went on record that we use terrorism, we use Bani. Indian terrorism in Pakistan has multiple phases. So the first phase is this transnational killings. This is a military intelligence officer, serving official, Major Sandeep Sir, which is carrying out IDs, planting those all over Pakistan. This is a serving non-commissioned officer, Sukhminder. These terrorist cells are operating and they are telling that we are operating in Pakistan from Lahore to Quetta. Mr. Sarfraz Bangalzai, he surrendered with his 70 terrorists and told very clearly that it was Indians who are funding it, Indians who are planning it. It is raw. The serving commander, Kulbhushan Yadav, his statement is absolutely clear. His cross-examination, everything is clear. That how raw is orchestrating terrorism inside Pakistan. And who is the chief architect of this terror enterprise? It is Mr. Ajit Doval. He is that evil chief architect. Every terror incident that happens inside Pakistan. ایک دوسرا جو بڑا ایشو ہے کہ ان واقعات پاکستان یا اس خطے کے اندر جب بد امنی کا ذکر آتا ہے پلوامہ میں، تو اس کے بعد میں بھی میں بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کے وقت بھی اسرائیل اور انڈیا دونوں اکٹھے تھے پاکستان کے اوپر. جو بھی واقعہ ہوا تھا پلوامہ کے بعد بالاکوٹ سٹرائک والا، اس میں بھی ان دونوں کا جوائنٹ وینچر تھا. پہلگام دوبارہ فالس فلیگ آپریشن، دوبارہ پاکستانی علاقوں کے اوپر بھارت حملہ ہوا، دوبارہ یہ دونوں اکٹھے ہیں. تو بہت دفعہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان اگلا نشانہ بننے والا ہے؟ تو اس کے جواب میں DG ISPR کیا کہہ رہے ہیں. Absolutely no concern whatsoever in the military that Pakistan can become the next target. Absolutely no concern. We are an established and declared nuclear power. The world has no experience of going to or even attempting to go into a misadventure against an established nuclear power. And if such a misadventure is taken or attempted to, then it will lead to horrific consequences which the world may not be able to endure. Hence, I have said it before, I will say it again very clearly, that seeking military space for conflict with an established nuclear power for elusive objectives is absurd, sheer stupidity and inconceivable.